الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل یہ سیکھیں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 15 شعبان سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اور کون سے اچھے اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور پھر 15 شعبان جب آئے گی تو پھر ہمیں اپنے معمولات کس انداز میں رکھنے ہیں، کیونکہ بڑی ہی نازک سی رات ہے اور اس کا بیان جو ہے جب سے شعبان شروع ہوا ہے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 15 شعبان کو جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں جانیں گے، مگر آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ اصلاح اعمال پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً اسے اوپر کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی ایکٹیو فرما لیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو شعبان کو ہم نے کرنا کیا ہے، ایک تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ یہ نامہ اعمال تبدیل ہونے کا دن ہے، 15 شعبان کو نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، نیا نامہ اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب نامہ اعمال ختم ہو رہا ہو، آخری صفحے ہوں اور پھر نئے نامہ اعمال کا نیا صفحہ شروع ہوگا تو یہ نیکیوں کے ساتھ ہو۔ 14 شعبان کو جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ رکھیں، 14 شعبان کو روزہ رکھیں۔ اور دوسرا کام جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے آس پڑوس میں آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ کا دوست یار کوئی ناراض ہے، آپ کے والدین ناراض ہیں، بہن بھائیوں میں ناراضگی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، تو ان سے فوراً ہی معافی مانگنی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 15 شعبان کو جو ہے کتنے ہی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، رشتہ داریاں توڑنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو یہ ایک تو معافی تلافی والا سلسلہ جو ہے یہ بھی کوشش کریں کہ 14 شعبان یا اس سے پہلے ہی کر لیں، معافی مانگ لیں تاکہ رب کی بارگاہ میں جب 15 شعبان کو حاضر ہوں تو کیا ہے کہ یہ سارے آپ سے راضی ہوں اور مغفرت کی جو بشارت ہے وہ اللہ کرے کہ ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 14 شعبان کو کوشش کریں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائم ہے، کیونکہ تبدیل ہو رہے ہوں گے، آخری گھڑیاں ہوں گی، تو یہ مسجد میں گزاریں۔ جی ہاں، اگلا کام آپ نے کرنا ہے کہ یہ سارا ٹائم جو ہے یہ مسجد میں گزاریں، ذکر و درود کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو کسی قبرستان میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے جو ہے اپنے مرحومین کے لیے، قبرستان میں مومنین مومنات کے لیے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ تو آپ کے جو آخری لمحات ہوں گے وہ بھی عبادت میں گزریں گے، تو یہ کام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ پھر اگر آپ میں کوئی عیب ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی دیگر عیب ہے، سود کھانا ہے، ظلم کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بے نمازی ہے، تو یہ سارے ان گناہوں سے بھی توبہ کریں کہ مالک و مولا میں توبہ کرتا ہوں اور توفیق دے کہ میں اپنی توبہ پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہ سکوں اور آئندہ بھی جو ہے مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی کام جو ہے کوشش کریں کہ توبہ بھی رب کی بارگاہ میں بھی مانگے اور توبہ دل کے ساتھ کریں کہ واقعی کیونکہ اس رات میں نازک فیصلے ہوتے ہیں، بہت ساری لوگوں کی موت کا وقت تعین ہوتا ہے، رزق کس کو کتنا دیا ہے، دینا ہے، ملنا ہے، حج کون کرے گا، یہ ساری باتیں طے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ نے چاہا کہ ہمیں خوب خوب اس کی برکتیں ملیں گی۔ پھر جیسے ہی مغرب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھ کے 15 شعبان شروع ہوگی، تو پہلے تو وہ 6 نفل پڑھنے ہیں شعبان کے، جو ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے وہ 6 نفل پڑھنے ہیں آپ نے، وہ آپ کو یوٹیوب چینل پہ بھی میرے مل جائیں گے، لنک بھی جو ہے میں انشاءاللہ لاسٹ میں بھی دے دوں گا، ڈسکرپشن میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو لنک دے دوں۔ تو 6 نفل پڑھنے ہیں، دعائیں نصف شعبان کرنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے، عشاء کے بعد جو ہے وہ نوافل وغیرہ کرنے ہیں، ذکر اللہ کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، صلاۃ الخیر نماز کا طریقہ عرض کیا تھا وہ پڑھنا ہے، یا 8 رکعت والی نماز ہے وہ پڑھنی ہے، تو وہ کرنا ہے۔ ساری رات کوشش کریں کہ عبادت ہو، ذکر اللہ بھی چلتا رہے، درود پاک بھی چلتا رہے، اور تلاوت قرآن بھی ہوتا رہے، نوافل بھی پڑھتے رہے۔ پھر 15 شعبان کا جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ جی ہاں، 15 شعبان کے روزے کی بھی بڑی برکتیں ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے، تو یہ کام بھی کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نامہ اعمال بدل رہا ہے، اللہ جو ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں 14 15 شعبان کو، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے
بن جائیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.